ایسا شخص جس کو وسوسوں کا مرض لاحق ہو، نفسیاتی مرض ہوتا ہے کہ اس کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں اور وسوسوں کی وجہ سے وہ ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بار بار خیالات آتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے تو نہیں دی، کہیں میرے منہ سے تو نہیں نکل گیا، طلاق واقع ہو تو نہیں گئی، بیوی حرام تو نہیں ہو گئی، میں فلاں کام کر رہا تھا، میرے دل میں خیال آ گیا کہ تو نے طلاق دینی ہے بیگم کو، پتہ نہیں میں نے منہ سے بول دیا تھا یا نہیں بول دیا تھا۔ تو یہ وہ کیفیتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی جنہیں وسوسوں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، اس کی ٹریٹمنٹ بھی کروانی چاہیے، اللہ تعالیٰ شفا دے ہر اس شخص کو جو ایسے مرض میں مبتلا ہو۔ اور عربی میں اسے موسوس کہتے ہیں۔ اکثر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا جو شخص ہے جو اس کو بار بار خیالات آ رہے ہوں کہ میں بیگم کو طلاق تو نہیں دے چکا، یا اس کو یہ بھی خیالات آتے ہیں کہ میرے منہ سے تو نہیں نکل گیا یہ جملہ، اس سے بیگم حرام تو نہیں ہو گئی میرے اوپر، تو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ متفقہ طور پر تمام ائمہ کے نزدیک، فقہ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، حنفیہ، سب کے نزدیک موسوس شخص جو ہوگا، جو نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے وسوسوں کے، اگر اس شخص کو جتنے مرضی وسوسے آنا شروع کر دیں، ان وسوسوں سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ان وسوسوں کے اندر آ کر اگر اس کی زبان سے بھی نکل جائے کہ میں نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی، اب بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی طلاق واقع صرف ایک صورت کے اندر ہوگی، جب وہ اطمینان قلب کے ساتھ اپنی بیگم کو طلاق دے گا، یعنی خود وہ اس چیز پر گواہ ہو کہ ہاں میں نے اب جب بیگم کو طلاق دی تھی تو میں وسوسوں کا شکار ہو کے طلاق نہیں دے رہا تھا، اطمینان قلبی کے ساتھ میں بیگم کو طلاق دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہر وہ صورت جو اس وسوسے کے مرض کے اندر اس شخص کو اس طرح لاحق ہوگی کہ نہ جانے میرے دل میں طلاق کا خیال آ گیا، پتہ نہیں میرے منہ سے نکل گیا تھا یا نہیں نکل گیا تھا، نکل گیا تھا تو کیا حکم ہوگا، نہیں نکلا تھا تو کیا ایسی جتنی کشمکش اس ایسے شخص کو موسوس کو گھومتی ہے، اس کے دل میں خیالات کے اندر گھومتی، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، چاہے اس کے منہ سے بھی یہ جملے نکلتے چلے جائیں۔ آسان الفاظ میں نفسیاتی وسوسوں کی صورت میں کوئی بھی خیال اور انہی خیالات کی بنیاد پر کوئی جملہ منہ سے نکل جائے بغیر اطمینان قلبی کے، کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ، کہ ہر شخص کا جو عمل ہے اس کی نیت پر ہے، اور ہر اس شخص کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو ایسا جو شخص وسوسوں کا شکار ہوتا ہے وہ اپنے ارادے کے اوپر، اپنے نیت کے اوپر جزم نہیں کر پاتا، زیادہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک بڑا مضبوط ضابطہ دینے والی یہ حدیث ہے جس کی اصل قرآن پاک میں موجود ہے، لا طلاق فی اغلاق، کہ اغلاق کی کیفیت کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور اغلاق ایسا جامع کلمہ ہے، اپنے اندر بہت سی صورتوں کو لے کے آتا ہے۔ اغلاق ہر اس صورت کو کہتے ہیں، ہر اس کیفیت کو، ہر اس مرض کو، ہر اس سچویشن کو جس کے اندر انسان کا ارادہ جزم نہ کر پائے، ارادہ خراب ہو جائے، ارادے میں کمزوریاں پیدا ہونے لگ جائیں، کسی بیماری کی وجہ سے ہو جائے، یا شدید غصے کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو جائے کہ ارادہ متزلزل ہو، ارادے میں جزم کی کیفیت نہ ہو، قصد کامل نہ کر سکتا ہو، یا کوئی بھی مرض ایسا ہو جس کے اندر ارادہ جو ہے اس کا خراب ہو جائے، تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو ان احادیث کے ذریعے سے علماء کرام کا ایک مسئلہ انہوں نے مستنبط کیا کہ موسوس شخص جو ہوگا اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے جب تک وہ خود اطمینان قلبی کے ساتھ طلاق نہ دے، اور اس بات کی وہ خود گواہی بھی دے کہ ہاں اب جو میں طلاق دے رہا ہوں یہ بغیر کسی وسوسے کے اپنے اطمینان قلبی کے ساتھ دے رہا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ جب تک وہ ان خیالات کے اندر ہوگا کہ میں دے چکا ہوں یا نہیں دے چکا، میرے منہ سے نکل گیا یا نہیں نکل گیا، ان کیفیتوں کے اندر اگر منہ سے بھی نکل جائے گا تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔